الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام إلا ترزقانه قبل أن يأتيكما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه قبل أن يأتيكما إلا ما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إلى آخره صدق اللہ. میرا محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف. اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ کئی مجلسوں میں اس سورت کے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے سنی. یہ جو ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وہاں سے ایک نیا واقعہ شروع ہوتا ہے. گزشتہ ہم نے یہ بات سنی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بہکایا تھا اور یوسف علیہ السلام پر ہی اسی نے الزام لگایا، لیکن یوسف علیہ السلام کی براءت اور بے گناہی سب کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ بے گناہ ہیں. لیکن اس وقت کے حاکم اور عزیز مصر نے یہ مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت وقتی طور پر جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے، کہ ان کو جیل میں بند کرے تاکہ مارکیٹ میں جو بات چل رہی ہے وہ بات دب جاوے. یہ بات گزشتہ ہو گئی. اب آگے یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کیا گیا تو آپ کے ساتھ دوسرے 2 بندے بھی جیل میں آئے، اور یہ دونوں جو تھے وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا ریان ابن ولید، اس کے خادم تھے. ایک باورچی تھا، ایک ساقی تھا. ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا، پانی پلانے والا یا دوسرے اور مشروبات پلانے والا، اور باورچی بادشاہ کا کھانا بنانے والا. یہ دونوں کو بھی ایک ساتھ جیل ہوئی. کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا ریان ابن ولید یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اس کی جو اپوزیشن پارٹی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس بادشاہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کا قتل اتنا آسان نہیں تھا. اس لیے انہوں نے یہ اسکیم کی کہ بادشاہ کو کسی طرح زہر دے دیا جائے. اس کے لیے راستہ یہ اپنایا کہ بادشاہ کے گھر کے جو خادم ہیں، اس کے ملازم ہیں، اس میں سر فہرست بادشاہ کا باورچی اور ساقی، اس کو پھوڑ دیا جائے اور بادشاہ کو زہر دے دیا جائے. انہوں نے سب سے پہلے ساقی کو بہکایا، پھسلایا کہ ہم تجھے منہ مانگی رقم دیں گے، لیکن اور ہمارا ایک کام یہ کرنا ہے کہ تجھے شراب کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو زہر پلا دینا ہے. وہ باتوں میں نہیں آیا. باورچی کو جب اسکیم دی گئی تو وہ لالچی تھا، وہ بادشاہ کا کھانا بناتا تھا، وہ لالچ میں آ گیا. یہ باتیں اس کو بھی پتہ تھی پہلے ساقی کو کہ میرے بادشاہ اور میرا محسن جس کا میں گھر کا خادم ہوں، جس کے گھر کا میں ملازم ہوں، اس کے ورود اور اس کے خلاف یہ ساری سازشیں چل رہی ہے. اور وہ ساقی ہمیشہ اس پر نظر رکھتا، باورچی پر، کہ کہیں یہ گڑبڑی نہ کرے. ایک موقع پر اس نے بھانپ لیا کہ اس نے کھانے میں زہر ملایا ہے. جب اس نے کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو ساقی شراب لے کر پہنچ گیا اور بادشاہ کے قریب جا کر اتنا کہہ دیا کہ کھانے میں احتیاط کرنا. بادشاہ سمجھ گیا. اس نے اپنے طبیبوں کو بلایا
اور اس کا ٹیسٹ کرایا گیا تو اس میں زہر تھا. جب باورچی کو بلایا گیا کہ تو نے کیا، تو اس نے الزام ڈال دیا ساقی پر، اور ساقی نے الزام ڈالا باورچی پر. لہذا بادشاہ نے دونوں کو قید میں ڈال دیا کہ ہم جب معاملہ سلجھے گا اور ہم اس کی رپورٹ نکالیں گے، تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. ابھی جب تک کسی کا جرم ثابت نہ ہو دونوں کو ڈال دیا جائے. تو دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا. ساتھ میں یوسف علیہ السلام کو بھی اسی وقت قید خانے میں ڈال دیا گیا. اب یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یوں کہتے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، آپ ہم کو بھلے آدمی لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں؟ آپ ہم کو بھلے آدمی لگتے ہیں، نیک آدمی لگتے ہیں، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے. ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے. ساقی نے اپنا خواب سنایا، باورچی نے اپنا خواب سنایا، اور یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہم کو بھلے آدمی لگتے ہیں، آپ ہمارے اس خواب کی تعبیر بیان کیجیے. کیا اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس موقع پر ان دونوں نے، ساقی اور باورچی نے، یوسف علیہ السلام کے سامنے بڑی محبت کا اظہار کیا. آپ ہم کو بھلے آدمی لگتے ہیں، جب سے ہم نے آپ کو دیکھا آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اتر گئی. اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ بھائی مجھ سے محبت کے دعوے نہ کرو. مجھ سے محبت، جس نے بھی مجھ سے محبت کی ہے ہمیشہ میں مصیبت میں گرا ہوں. جس نے بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے نا، وہ ہمیشہ مصیبت میں پھنسا ہے، اور مجھے سب سے پہلے اس نے مصیبت میں پھنسایا ہے. میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تھی، یہ بچپن کا واقعہ ہے، تو مجھ پر چوری کا دھبا لگ گیا. میرے باپ یعقوب نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، مجھے کنویں میں ڈال دیا گیا. زلیخا نے مجھ سے محبت کی، آج میں قید خانے میں ہوں. جس نے بھی مجھ سے محبت کی وہ بھی مصیبت میں پھنسا، میں بھی مصیبت میں پھنسا. بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے محبت کا اظہار نہ کرو، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہی مجھ سے محبت کرے. خیر، تو ساقی نے یوں کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اعصر خمرا، کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں اور اس سے شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر پر ایک ٹوکرا لے کر جا رہا ہوں، اور میرے سر پر روٹی ہے، روٹی کا جس کو ٹوکرا ہے، اور پرندے آ کر نوچ نوچ کر اس کو کھا کر لے جا رہے. اب یہ دونوں نے آ کر اپنا خواب تو بتلا دیا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آئے ہیں بڑی محبت سے مسئلے کا جواب مانگنے، خواب کی تعبیر پوچھنے، تو یہ موقع کو غنیمت سمجھا. موقع کو کیا سمجھا؟ غنیمت. کہ بھائی ایک اچھی بات کو تم سننے کے لیے آئے ہو اور تم اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہو، موقع اچھا ہے. دیکھا تھا کہ دونوں مشرک ہیں. دونوں کیا ہے؟ دیکھ لیا تھا کہ دونوں کی بات چیت سے، دونوں کے عمل سے کہ یہ ہے مشرک، شرک کرنے والے. اب ایک جو داعی ہوتا ہے، جس کے دل میں امت کا غم اور درد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب مجھے صحیح بات پہنچانے کا موقع ملے کہ میں اپنی بات پہنچا دوں. یوسف علیہ السلام نے یہاں ایسا ہی کیا. ان کو یوں کہا کہ لا یأتیہما طعام ترزقانہ قبل ان یأتیکما الا مما علمنی ربی. ابھی جب تک تمہارا کھانا آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری بات سنو. اب پھر توحید کو بیان کر رہے تھے کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وبالآخرۃ ہم کافرون. دیکھ بھائی، جس دین اور جس مذہب کے پیچھے تم چل رہے ہو وہ مذہب ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے. میں نے ان سارے مذہب اور راستوں کو چھوڑ دیا جو مجھے اللہ کے انکار کی طرف لے جاتے ہیں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. اور آگے یوں یہ توحید سمجھا دی.
آگے رسالت سمجھا دی، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کے دین اور مذہب کی۔ توحید بھی سمجھا دی، رسالت بھی سمجھا دیا۔ یہ دو بڑے، اسلام میں تین بڑے عقیدے ہیں، ایک توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، ایک رسالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے قیامت تک کے لیے، اور ایک آخرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلے کا دن بنایا ہے۔ یہ تین بڑے بنیادی عقیدے ہیں، یہ تینوں اپنی باتوں میں سمجھا دیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہمیشہ انسان کو اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، میرے گھر والے، بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان والے ہیں، دوست احباب، اگر وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو میری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ کبھی موقع دیکھ کر میں ان کو صحیح بات پہنچا دوں۔ یہاں جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہ موقع کوئی اور تھا، وہ تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے ان کو دین کی بات پلا دی، ان کے اندر اتار دی۔ یہ حکمت ہوتی ہے کہ آدمی کس موقع پر کس کے سامنے کیسی بات کرے اور وہ بات کو قبول کر لے۔ یہ اللہ حکمت، جب کسی بندے کے دل میں غم اور درد ہوتا ہے نا، امت کا فکر نافرمانیوں کو دیکھ کر، اپنے گھروں میں، خاندانوں میں اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر جب اس کا دل کڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے موقعوں کو فراہم کرتا ہے، پھر وہ اپنی بات لوگوں کو رکھ دیتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں تیرے ہی فسانے چھیڑ دیتے ہیں، تیری ہی بات کر لیتے ہیں، تیری بات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، سچ یہ ہے، غلط یہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، ہم کو سیکھنی چاہیے کہ کس موقع پر بندے کے سامنے ایسی کیسی بات رکھی جائے کہ وہ ہماری بات کو قبول کر لے، ورنہ دین کی بات ہے نا، آپ جہاں کہیں بھی رکھنے جاؤ گے نا تو جو سننے والا ہوگا وہ بھی نہیں سنے گا۔ آپ نے لوگ سننے کی کسی میں طلب نہیں تھی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں ایسے مشغول تھے اور آپ ان کو سنائے جا رہے کہ بھائی دیکھ ایسا ہے، نماز پڑھ، یہ کر، ماں باپ کی نافرمانی نہ کر، حرام چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے۔ وہ سننے کو تیار نہیں ہے تو آپ کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی، وہ بات سنے گا نہیں، کیونکہ آپ نے موقع کو تلاش نہیں کیا، آپ نے جا کر اپنی بات رکھ دی۔ اس لیے ہم بھی گشت میں جانے والے ساتھیوں کو یوں کہتے ہیں، اور خصوصی ملاقاتوں میں، کہ بھائی جب تم جاؤ تو پہلے دیکھو، اس کے سامنے ایسا اس کو مانوس کر لو اپنے سے، پھر اپنی بات اس کے سامنے رکھ۔ آپ نے جا کر پہلے سیدھا بول دیا کہ بھائی ایسا ہے، ایمان یہ ہے، اعمال یہ ہے، تو وہ اس کی بات وہ سن تو لے گا دین کی بات، لیکن ساری باتیں کہاں جائے گی؟ اوپر سے چلی جائے گی، وہ سنی انسنی ہو جائے گی، آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی اس کی نظر میں۔ آپ موقع کو تلاش کیجیے، آپ کو صحیح بات لوگوں کو پہنچانی ہے، پھر وہ موقع پر اس کے سامنے ایسا تیر برسائے کہ سیدھا اس کے دل پہ لگے اور وہ آپ کی بات کو کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ یہی یوسف علیہ السلام نے کیا کہ ایک واقعہ لکھا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا اور حضرت کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، ملاقات کرتا رہتا تھا۔ ایک موقع پر حضرت کو پتہ چلا یہ آدمی فلاں گناہ میں مبتلا ہے، تو ایک موقع پر حضرت نے اس سے یوں کہہ دیا کہ بھائی چھوڑ دے وہ۔ اس کو یہ بات خراب لگ گئی، اس نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ حضرت کو سب پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ وہ بندہ ملنے جلنے آتا رہتا تھا۔ کہ حضرت آپ نے اس کو اس موقع پر وہ بات کہہ دی، اس کو ایسی بری لگ گئی کہ اس نے آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم نے ابھی توا گرم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اس کے اوپر روٹی ڈال دی، ابھی توا گرم نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے اس کے اوپر کیا ڈال دی؟ روٹی ڈال دی۔ تو پہلے دیکھو، موقع کو تلاش کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنی بات اس کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ ایک اس سے ایک ادب ہم کو ملتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پر ایسا ہی کیا کہ دیکھو، جو بات تم میرے پاس آئے ہو سننے کے لیے، تعبیر پوچھنے کے لیے، اس سے پہلے اللہ کا دین ایسا ہے، میں تم کو اپنی بات بتلا رہا ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں پیروی کرتا ہوں میرے باپ دادا کے دین اور مذہب کی۔ اس بات سے یہ معلوم چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی ہمیشہ پیروی کرنی چاہیے۔ نیک لوگوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مولوی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مت دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ ارے قرآن سے پتہ چلتا ہے، یوسف علیہ السلام کہہ رہے اچھے لوگوں کا راستہ میں اپناتا ہوں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ،
کہ وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کی پیروی کیجیے، ان کا راستہ چلو، ان کی چال چلو۔ ہمارے ایک فرقہ ہے غیر مقلدین، وہ یوں کہتے ہیں کیا ان کے پیچھے جاتے ہیں، یہ مولوی ہے، مفتی ہے، امام ہے، ان کی پیروی۔ ارے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور نبی کہہ رہے کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں پیروی کروں گا ان بڑوں کے راستوں کی۔ وہ بڑوں میں کون؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ بڑوں کی پیروی کا تو ہم کو حکم دیا گیا، ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کے راہ چھوڑ نہیں دینی ہے، اپنے آپ کو ان سے لگائے رکھنا ہے، اپنے آپ کو ان سے چمٹائے رکھنا ہے، تو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا۔ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایسا ارشاد ہے جو یعنی اتنا جامع ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اگر کسی راستے پر چلنا چاہے، کسی کے راستے پر، تو ان صحابہ کرام کے راستے پر چلے جو دنیا سے جا چکے۔ اقلھا تکلفا وابرھا قلوبا واعمقھا علما، جو تکلف میں بہت کم تھے، علم میں بہت گہرے تھے، اور ان کے دل بڑے صاف تھے۔ تو نیک لوگوں کی پیروی کا تو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے کیوں چلے۔ آج جن لوگوں کو علماء اور ان مفتیان اکرام اور مشائخ سے اور نیک لوگوں سے پھر وہ ہو جاتی ہے نا، چڑ ہو جاتی ہے، وہ پھر اپنے مسائل تلاش کرتے ہیں دوسری جگہ پر، پھر وہ گمراہ ہو کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگ کہ ہم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی، ہمارے پاس تو گوگل امام صاحب ہے، حضرت مولانا مفتی گوگل صاحب ہے، یا اب اس زمانے میں اور نیا بڑھ کر آ گیا کہ ہمارے پاس حضرت چیٹ جی پی ٹی ہے، ہم وہاں سے جا کر اپنا کیا کر لیں گے، اپنا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو بھائی اس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے تمہارا مسئلہ، وہ چیز منتقل نہیں ہوگی۔ دین سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے، ٹھیک ہے تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو وقتی طور پر، لیکن کب؟ جب تمہیں کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو، وہاں صحیح مسئلہ کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی تمہیں پہچان۔ بھائی وہاں تو ہر چیز بھر دی گئی ہے۔ میں ایک مثال دوں، آپ کون سا بھی ماڈرن نام ہو، کون سا بھی ماڈرن، جیسے آج کے لوگوں کے زمانے میں نام ہوتا ہے نا کہ ماڈرن سے ماڈرن نام رکھے، جس کا عربی ڈکشنری میں کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے، ایان نے پھولانا نے ڈمکڑا نے علیزہ نے کیا کیا لوگ وہ سب ڈراموں میں سیریل میں دیکھتے ہیں نا۔ اب آپ جو ہے کسی مفتی سے پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے بھائی ڈکشنری میں ہم کو یہ نہیں ملا، لیکن جب آپ گوگل سرچ کریں گے نا تو آپ کو بہترین سے بہترین اس کا ترجمہ بتائے، اس کا معنی تو پھول، چمک، چاند، ستارے، ایسے ایسے بہترین معنی بتلائے گا۔ تو وہ اب آپ کو خبر نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور وہ مولوی بھی مفتی بھی سرچ کرے گا گوگل پہ، لیکن وہ اس پہ تمیز رکھتا ہے کہ بھائی یہ جس نے لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے، یا جو آدمی اس کو لکھنے والا ہے وہ آدمی غلط ہے۔ تو اس لیے میں پیروی واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں پیروی کروں گا ان لوگوں کی جو میرے بڑے ہیں۔ میرے بڑے کون ہیں؟ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے۔ آگے توحید سمجھا رہے حضرت یوسف علیہ السلام، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ارے بھائی ذرا دماغ لگاؤ، سوچو، بہت سارے خدا کو تم مانتے ہو، بارش کا خدا الگ ہے، اور کھلانے پلانے کا خدا الگ ہے، اور جو ہے وہ روزی دینے والا خدا الگ ہے، بیماری سے شفا دینے والا خدا الگ ہے، عزت دینے والا خدا۔ ارباب متفرقون، اتنے ڈھیر سارے خدا مان لیا، یا ام ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار۔ اب بتاؤ تم، یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، زبردست ہے، سارے کام وہ اکیلا کرتا ہے، وہ بہتر ہو سکتا ہے یا اتنے ساروں کو ماننا بہتر ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ 10 لوگوں کی راستہ چلے، بھائی کسی کو یہاں جانا ہے، اس نے کہا کہ یوں جاؤ، اس نے کہا یوں جاؤ، پھر یوں، تو آدمی کنفیوز ہو جائے کہ جاؤں تو جاؤں کیسے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بھائی کسی کو بامبے جانا ہے، دوسرے کو پوچھا کہ تو بھائی کیم والا یہ راستہ، یہ پلسانا والا پکڑ لے، کوئی کہے گا ویسما والا پکڑ لے، وہاں ٹرافک نہیں ہوگی، کوئی کہے گا فلان نوساری والا ہائی وے پکڑ لے۔ اب آدمی کنفیوز ہو جائے گا کہ میں کروں تو کیسے کروں؟ تو بھائی جن سارے خداؤں کو مانے گا تو تم کیسے اللہ تک پہنچو گے؟ ڈائریکٹ تم اللہ کو مان لو۔ کس کو؟ ایک اللہ کے پاس تم چلے جاؤ، اس اللہ ہی پر تم سارا بھروسہ کر لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان سارے خداؤں کو ماننا تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھو کفر اور شرک جو ہے نا، وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے۔ آج کے زمانے کے مشرک بھی نا اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں وہ، لیکن اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ تک ہم کو یہ پہنچائیں گے، فلاں پیر صاحب ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے،
فلاں کی درگاہ پہ جا کے سجدہ کر لو، ہم کو اللہ تک یہ پہنچائیں گے، وہاں جا کے منت مان لو، وہ اللہ تک پہنچا دیں گے. یہی شرک ہے. یہی کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ہاں، کہ ان لوگوں کو سفارشی سمجھنا کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے. اور قرآن نے کہا ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. آپ ان مشرکین سے پوچھو کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اللہ تک پہنچنا، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو راضی کر لو اللہ تم سے راضی ہو. وہ اللہ ان کے سامنے مجبور ہو گیا. اللہ ان کے سامنے کیا ہو گیا؟ ان کو راضی کر لو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ان ساروں کے سامنے مجبور ہو گیا. اگر یہ راضی ہوئے تو اللہ راضی ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو اللہ بھی نہیں ہوگا. اور ان کو دینا ہوگا تو اللہ بھی دے گا، ان کو نہیں دینا ہوگا تو اللہ بھی نہیں دے گا. یہی تو شرک ہے. تو یہی یوسف علیہ السلام نے سمجھایا. اور باب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور قرآن یہ کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دو دنیا میں خدا ہوتے نا تو دنیا کا نظام ہی درم بھرم ہو جاتا، دنیا میں بگاڑ آ جاتا. بھائی گھر میں دو بڑے ہو تو گھر چل سکتا ہے. بھائی ایک جو ہے دو سیٹھ بن جاوے، ایک کہہ رہا ہے ایسا فلانا کہہ رہا ہے. جہاں بھی عہدے کی مگز ماری، جہاں بھی دنیا میں بہت بڑے بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں ایسی کمیونٹی اور فلانے بڑے بڑے کام ہو رہے تھے جو تباہ و برباد ہوئے نا، وہ اسی وجہ سے کہ دو امیر بن گئے، دو سیٹھ بن گئے تو تباہ و برباد ہو گئے. جہاں دو ہوں گے تباہی آئے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دو ہوتے تو تباہی دنیا میں. اس لیے ایک ہی اللہ ہے جو معبود ہے، جو سب پر غالب ہے، جو زبردست ہے. ان الحکم الا للہ. آگے یوسف علیہ السلام کہہ رہا ہے فیصلہ اسی کا چلتا ہے. روزی وہی دیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے، تندرستی وہی دیتا ہے. تمہارا کام بنانا بگاڑنا اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضے قدرت میں ہے. تو ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ. کیا ہے؟ اسی نے تم کو اس بات کا حکم دیا ہے. یوسف علیہ السلام سمجھا رہے کہ تم عبادت کرو خالص اللہ کی. ذالک الدین القیم. یہی سیدھا راستہ ہے، بس خالص اللہ کی عبادت کرو. دین نام ہے اطاعت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، اور مخلوق کی خدمت کا. یہ تین چیزوں کا نام دین ہے. تینوں چیزیں اس میں آگے. اطاعت کرو رب کی، فرما برداری کرو رسول کی، اور خدمت کرو مخلوق کی. یہ ساری چیزیں ایک ہی چھوٹے سے جملے میں سمجھا دی. آگے وہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتلائی تھی کہ خواب تو دیکھا، اب آگے کیا ہوگا وہ آگے کی آیتوں میں بیان کیا گیا. اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.